السلام علیکم جی، جموں کشمیر پراؤڈ۔ آج ہم دوبارہ پہنچے ہیں جی، یہ جو مسجد کے ساتھ جو جگہ تھی یہاں پہ لوگ کچرا پھینکتے تھے، تو کافی حد تک باقی جو اتوار ہم نے صفائی وغیرہ کی ہے تو اس سے کافی بہتر تھا، لیکن ایک افسوس کی بات ہمیں یہ کہنی پڑ رہی ہے کہ یہاں پہ کچرا جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، مطلب اس طرح سے پراپر طریقے سے ختم نہیں ہوا، اور لوگوں نے کچرا اب مسجد کے سامنے جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے سامنے پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ تو پتہ نہیں اس قوم کا کیا بنے گا، لیکن اگر ہم پچھلے جو اتوار اس سے پچھلا جو اتوار تھا اس وقت ہم نے اداروں کو تھوڑا سا وہ کیا تھا، ٹرول کیا تھا، تو ابھی یہ دیکھیں ابھی یہ کہ ہم لوگ کتنے صحیح ہیں، ہم جب تک خود صحیح نہیں ہوں گے تو یہ سسٹم بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ابھی یہ پلازا بنا ہوا ہے جی، اس کے سامنے یہ دیکھیں پانی، سیوریج کا پانی جو ہے اس کے لیے کوئی نکاسی کا سسٹم نہیں ہے، اور یہ پانی بیگ جو ہے وہ نیچے روڈ میں جا رہا ہے، اور اس میں پتہ نہیں یہ کس چیز کا گندا پانی ہے۔ لوگ یہاں سے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، صبح لڑکے کا نیچے ڈگری کالج ہے وہاں کالج جاتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے، تو ان کے شاید کپڑے بھی گندے ہوتے ہوں گے، اور یہ کچرا دیکھیں آپ، ابھی اوپر سے اٹھا کے لوگوں نے نیچے پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ہم نے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے سدھرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد لے کے چلیں گے جناب ڈگری کالج کے باہر، گرلز ڈگری کالج کے باہر، تو وہاں کی حالت آپ دیکھیں کہ وہاں کیا بنا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچرا جو مقامی یہاں پہ ایک ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ہم نام ان کا نہیں ہم لینا چاہیں گے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچرا سب سے پہلے یہاں کالج کے جو ذمہ دار ہیں وہ پھینکتے ہیں، مطلب جو پی ایم وغیرہ ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں جو اندر کام کرتے ہیں وہ یہ کچرا پہلے پھینکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر لوگ بھی آ کے باہر پھینکتے ہیں۔ مطلب یہ اگر صحیح اگر کہا جائے تو 40% اگر ادارے غلط ہیں، اداروں میں نقص ہے، ان میں کچھ کمی ہے، تو 60% تقریباً جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بھی یہ کمی ہے کہ وہ یہ کچرا صاف کرنے کے باوجود، ایک جگہ صاف کرنے کے باوجود، صاف دکھنے کے باوجود پھر بھی دوبارہ آ کے کچرا یہیں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کچرے کی جو مین وجہ ہے وہ جو ہماری نظر میں ہے کہ ہمارے یہ جو تعلیمی سکول ہیں یا نصاب ہیں یا جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کر رہے۔ اگر وہ بچوں کو خود کچرا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ان کو سکھائیں کہ جی یہ کچرا ہم نے ایسے روڈ پہ نہیں پھینکنا، یا اس کے لیے کوئی متبادل اس کا کوئی حل نکالنا ہے ہم نے، تو پھر ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں ہم لوگ۔ مطلب اگر کل ملا کے بات کی جائے تو تعلیم تو دی جاتی ہے ہمارے اداروں میں، لیکن علم اور شعور نہیں دیا جاتا، علم اور شعور کی ہمارے لوگوں میں بہت کمی ہے۔ تو یہی بیڑا اٹھا کے ہم چلیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کے تحت یہ حدیث بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس کے تحت ہم جو ہے وہ لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچرا آپ نہیں پھینکیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ مسجد ہے، مسجد کے باہر کچرا نہیں پھینکنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ پھر آ جائیں اسکول کے باہر، پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم ہاسپٹل جو ہے وہ ٹی ایچ کیو سرکاری ہاسپٹل اس کے باہر جائیں گے، اس کی حالت آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا کیا حال ہے۔ تو اسکول کے باہر جب یہ 3 جگہیں صاف ستھری ہو جائیں گی، یہاں پہ بلدیہ کی کمی ہے کہ بلدیہ جو ہے وہ بن نہیں پرووائڈ کر رہی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے بچوں کا آنا جانا رہتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں بچے ہمارے، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، لیکن بلدیہ ڈڈیال جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے، اور نہ وہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے، کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو ہم یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنائی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کمپین ہے صفائی والی، اس کو ہم گھر گھر اور گلی محلوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کچرا باہر نہ پھینکیں۔ اگر ادارے کی غلطی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کی بھی غلطی ہے، جو یہ دیکھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی یہ صفائی نصف ایمان ہے، اوپر یہ اس پہ پورا تحریر لکھی ہوئی ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کچرا پھینکا چلے جاتے ہیں۔
ابھی یہ ہے جی THQ ہاسپٹل. اس کے بعد ہم یہ THQ ہاسپٹل کے پاس ہے. تو یہاں کی حالت دیکھی کہ ہم نے پچھلے اتوار کو یہاں پہ آگ لگا کے کچرا جلایا تھا. تو اس کی حالت زار پہ ہمیں اور ترس آیا کہ ایک ایسا ادارہ جو لوگوں کی صحت کے متعلق ہے اس کے باہر ایسا کچرا. آگے آگے آپ دیکھتے جائیے یہاں سے کیا کیا ملتا ہے. ہم نے تو پچھلی مرتبہ بھی صفائی مہم اسی لیے شروع کی تھی کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے گی، لوگ جو ہے وہ عقلمند ہوں گے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا نام ہے اس کا، بڑی گاڑی میں ہوتے ہیں اور وہ اندر سے جناب بوٹل پھینک دی. اچھا کوئی شاپنگ بیگ جو ہے کچرے سے بھرا وہ باہر روڈ پہ پھینک کے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. تو میں نے کل بھی لکھی تھی کہ ڈگریاں جو ہیں وہ ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس علم اور شعور نہیں ہے تو پھر ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ابھی آپ دیکھیں یہ انجیکشن پڑے ہوئے ہیں اور سرنجیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. یہ بالکل THQ ہاسپٹل کے باہر پڑی ہوئی ہیں. یہ باہر کے مناظر ہیں، دور کے نہیں ہیں. ان کو ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے لیکن یہ انہوں نے اپنے ہاسپٹل کے باہر پھینکی ہوئی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آیا اس کے ذمہ دار بلدیہ ڈڈیال ہیں یا خود ہاسپٹل والے ہیں؟ یہ THQ تحصیل ڈڈیال ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی حالت یہ ہے. آگے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں اور جو دوسری چیزیں وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں. ہمارے لوگ آئے دن نئی نئی بیماریوں میں کیسے مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اور ہمارا یہ سوال ان سے بھی ہے جو ہر 5 سال کے بعد جو ہے، ابھی تو بلدیاتی الیکشن جو ہے، بلدیاتی الیکشن کی تو چہل پہل رہی ہے، اس وقت سب ملیں. لیکن جب پریکٹیکل کام کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہمیں کوئی بھی نہیں ملتا. تو یہ صرف کچرا اٹھانے کا ہمیں کچھ چند لوگوں نے یہاں پہ منع بھی کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں جی، یہ اداروں کا کام ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ایسا ہے. لیکن ہم نے ان کو بھی کہا کہ یار اگر ادارے اپنا کام صحیح نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں میں نقص ہے. ہمارے لوگ اگر صفائی چاہیں گے، اگر وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ صفائی ہو، صاف ستھرا ماحول ہمیں مہیا ہو تو پھر ادارے بھی کام کریں گے. لیکن اگر ہم خود ہی نہیں یہ کام، یہ اس کی ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ کچرا جو ہے یہ یہاں سے ختم ہونا چاہیے. تو ابھی یہ دیکھیں آپ، یہ اس میں سرنجیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. یہ ہاسپٹل کے باہر کی صورتحال ہے. تو لیکن ابھی اللہ ہی حافظ ہے، اس قوم کا پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. تو یہ مزید جو ہے کچرا لوگ اور پھینک کے چلے گئے. اس اتوار کو تو اور زیادہ تھا، پچھلے اتوار کو شاید تھوڑا کم تھا لیکن اس اتوار کو اور زیادہ تھا. اور یہ انجیکشن اور یہ سرنجیں وغیرہ جو ہے یہ انہوں نے مٹی کے نیچے جو ہے وہ دبا کے رکھی ہیں کہ جی اگر کوئی آئے تو اوپر. آج انہوں نے جناب پتے وغیرہ پھینکے ہوئے تھے، درختوں کی شاخ تراشی ہوئی ہے تو کہیں سے تو وہ پتے لا کے یہاں ڈال دیے ہیں کہ پردہ بڑھ جائے. اس سے مزے کی بات بھی دیکھیں جی، ہم یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ صفائی کر کے گئے تو ہمارے لوگوں کا حالت یہ ہے کہ بلدیہ تو چلو اپنی غیر ذمہ داری کا کام وہ کر رہا ہے، وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن عوام یہ دیکھیں بھی یہ وہ بیگ پھینک کے گئے ہیں اور یہ کچرے کا ڈھیر جناب یہ بلدیہ آفس جو ڈڈیال ہے اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے. تو یہ شاپنگ بیگ ہم پہلے بھی یہ آفس کے باہر یہ پرامن احتجاج ہے ہمارا، تو ہم ادھر چھوڑ کے گئے ہیں لیکن یہ شاپنگ بیگ اٹھا کے پھر وہیں کچرے میں پھینکے ہیں جو کچرا ادھر دیوار کے ساتھ تھا. تو باقی آگے ہماری پتہ حکام بالا سے گزارش ہے کہ پلیز جناب اس مسائل کا، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. اگر اس کا پراپر کوئی حل نہیں نکلے گا تو ہم یہ پرامن اور پیسفل جو پروٹیسٹ ہے ہمارا یہ ایسے ہی جاری رہے گا. ہر اتوار کو پھر ہم نکلیں گے کیونکہ جہاں جہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے اگر بلدیہ ڈڈیال اگر چاہے تو وہاں پہ بن پرووائڈ کر کے تو یہ اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کون سی غفلت کی نیند یہ سوئے ہوئے ہیں. تو خدا را ہماری لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ اگر ادارے اپنا صحیح کام نہیں کرتے تو آپ اپنا کام صحیح سے کریں. اگر آپ کچرا ایسے روڈوں پہ پھینکیں گے تو اس سے آپ کے ماحول میں گندگی پیدا ہوگی، آپ کا ماحول گندا ہوگا. اور لاسٹ میں میں یہی کہوں گا کہ عوام جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور یہ کچرا ایسے روڈوں پہ نہ پھینکیں کیونکہ اس کچرے سے یہ صرف کچرا نہیں ہے، یہ بیماریوں کا گڑھ ہے.
تو یہ جو پرامن احتجاج ہے ہمارا، ہم نے بیگ آج پھر جو ہے وہ بلدیہ آفس کے باہر رکھے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا تو ہم یہ ایسے ہی پرامن احتجاج پیسفل پروٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ تو ایک آدھ بھائی نے میں کہا تھا کہ جی آپ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے پتہ نہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا، تو میرے بھائی، میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ہم یہ پرامن جو یہ ایک اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے، لیکن اپنے حق کے لیے اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو یہ کچرا جو ہے ہماری، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی دیکھیں گی، پھر آگے ان کی نسلیں بھی دیکھیں گی۔ تو خدا را حکام بالا نوٹس لیں اس چیز کا، اور اس کچرے کا کوئی حل کرے اور اس کا پراپر کوئی حل نکالیں۔ بہت بہت شکریہ۔